سورہ شورا کی تلاوت سنی ہے۔ شورا کسے کہتے ہیں؟ شورا کہتے ہیں آپس کے مشورے کو۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بہت سے مضامین کو بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ ایمان والوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ مشورہ دوستو ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کا بدل مشورہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تو اسی وقت جب آخری لمحہ چل رہے تھے تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ وحی خاص طور پر نبی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو اللہ کی رہبری چاہیے۔ اللہ کی رہبری میں ایمان والے کامیاب ہوں گے جب تک ان کے کام اللہ کی رہبری میں ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ کی رہبری کس طرح حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے ہم کو مشورہ دیا ہے کہ ہم اپنے ہر دینی اور دنیاوی لائن سے جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو اس کا مشورہ ہونا چاہیے۔ اسی کی تعریف اللہ رب العزت نے کی ہے کہ ایمان والوں کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس صورت کے اندر اپنی قدرت کا اظہار کیا، فرشتوں کا ایک نظام بتایا، کس طرح سے فرشتے کام کرتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ میں پیدا فرمایا ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا ہے کہ ام القریٰ، مکہ کو کہا جاتا ہے بستیوں کی ماں۔ ام القریٰ کا مطلب بستیوں کی ماں، یعنی مکہ والوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ ومن حولہا، اور مکہ کے اطراف میں جو قبیلے ہیں، جو بستیاں ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت سے ڈراؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز یہاں پر بیان کی تاکہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ رہے کہ اللہ رب العزت نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے اسلام، یہ کوئی الگ سے نہیں ہے۔ اسی کا حکم اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں تمام کو اللہ رب العزت نے یہی دین دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی الگ چیز ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اس میں اپڈیٹ ہوتا رہا، اور آخری ورژن جو ہے ہمارا دین ہے، دین اسلام جو ہے، یہ تمام کڑیوں میں سے آخری کڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہماری شریعت آخری شریعت، اور ہم جو ہے آخری امت۔ تو اب جو ہے اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا حکم دیا، رسالت کا حکم دیا کہ اپنی امت کو بتاؤ، جس طرح سے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا، تمام احکامات پچھلے نبیوں کو بھی اللہ رب العزت نے دیے تھے، اور نبیوں نے اپنی قوم کو وہ احکامات سنائے ہیں۔ تو یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی تاکہ ہمارے سامنے دنیا اور آخرت کا فرق واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، یعنی جس کے ذہن میں آخرت ہو، جس کا ہر کام آخرت کے لیے ہو، دنیا کا کام بھی آخرت کے لیے ہو، تو اللہ رب العزت اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور برکت دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور جس کا مقصد صرف دنیا ہو، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر کام اس کا دنیا کے لیے ہو، اس کے ذہن میں آخرت کا کوئی نقشہ ہی نہ ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تھوڑا بہت اس کو جو دنیا میں ہو دے دیں گے، لیکن آخرت میں ایسے کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا آخرت کی محنت پر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں دیں گے، اور دنیا کی محنت پر صرف اتنی دنیا ملے گی جو مقدر میں ہوگی، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے دوستو کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے دنیا کا ہی کام کریں، ہماری نیت اور ہمارا مشن آخرت ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اصول یہاں پر بیان کیا کہ اگر کسی پر ظلم ہو، کسی کے ساتھ کوئی برائی کرے، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ جتنا اس نے کیا ہے سامنے والے نے اتنا اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ یہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہم کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو ہم بھی اتنا ہی اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے کر لیا تو پھر ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اصول بتانے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص معاف کر دے تو اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ اس کا دے گا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر ہم پر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، ہم اس کو معاف کر دیں۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ظلم کا جواب دینا پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر ظالم اور طاقتور بنے گا آپ کے ظلم کرنے کی وجہ سے، آپ کے ظلم سہنے کی وجہ سے، تو آپ کو ظلم کو سہنا نہیں ہے، لیکن زیادتی بھی نہیں کرنا ہے، اس کے اندر زیادتی نہیں کرنا ہے، ورنہ ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک چیز کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بھی ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ بیٹے کی پیدائش پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کو اولاد ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اولاد ہی نہیں ہوتی تو وہ سوچتے ہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن ہو جائے ایک بار، پریشان ہے لوگ۔ بعض لوگ جو ہے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے علاج میں، لیکن ان کا اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ رب العزت جس کو چاہتے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، وہ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں لائن سے ان کو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، لائن سے بیٹے ہی ہوتے ہیں کسی کو، اور اللہ فرماتے ہیں کسی کو ہم دونوں دیتے ہیں، بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹی بھی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے عقیم بناتے ہیں۔ عقیم کا مطلب ہے بے اولاد، بانجھ۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں دوستو یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ تمام چیزیں چلتی ہیں۔ ہمارے اندر دوستو غیروں کے ساتھ رہ کے ایک جاہلانہ رسم آ گئی کہ ہم میں سے بعض لوگ اگر بہو بیٹیاں ہی اس کو ہو رہی ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے، تو اس کو تانے دیتے ہیں، اور شوہر بھی اپنی بیوی کو جو ہے نفرت کرنے لگتا ہے۔ دوستو یہ تمام چیزیں اللہ کی تقدیر اور اللہ کے حکم کے اور مشیت کے خلاف ہم کرتے ہیں۔ ہم کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اللہ کی طرف سے، بیٹی ہے تو اللہ کی طرف سے،
ہے نا. کسی نے پوچھا کہ دعا میں کیا مانگنا چاہیے, اگر ہماری بیوی امید سے ہو تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے, بیٹا مانگنا چاہیے, بیٹی مانگنی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے دوستو, نہ بیٹا مانگنا چاہیے نہ بیٹی مانگنا چاہیے, بلکہ اللہ کی شکر کرنا چاہیے. اللہ جس میں میری بہتری ہے, جس میں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی تو نے چھپا کر رکھی ہے, وہ مجھے عطا فرما. بعض اوقات آدمی رو رو کے صدقہ دے کے گڑ گڑا کے بیٹا مانگتا ہے, اب بیٹا نکلتا ہے آڑا ٹیڑھا اور اس کا ہو جاتا ہے مسئلہ. باپ کو جو ہے مارتا ہے, دھکے مار کر باہر گھر سے نکالتا ہے, تو پھر باپ آدمی کہتا ہے کہ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ اولاد ہی نہ ہوتی. بعض مرتبہ بیٹیاں جو ہے بہت کام آتی ہیں دوستوں. لہٰذا ہم نہ بیٹا مانگے نہ بیٹی مانگے, ہم یہ مانگے کہ اللہ جو تیرے لیے میرے مقدر میں طے ہے اور جو میرے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت میں, وہ مجھے عطا فرما. تو اس طرح سے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہتر ہمارے لیے فیصلہ ہوگا. اسی طرح اللہ رب العزت نے پھر آگے جو سورج شروع ہوتی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سورج زخرف, زخرف کا معنی یہ ہے سونا, جو دھات ہوتی ہے قیمتی, اس کو زخرف کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زخرف کا معنی آگے سمجھاؤں گا. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا کہ جو تم کو راستے نظر آتے ہیں نا, چاہے چھوٹے راستے, اگر ہمارے مسجد کے سامنے والا راستہ, اسی طرح پیچھے کا ہائی وے لے لیجئے, پھر اس سے چھوٹا چھوٹا راستہ آگے کا راستہ ہے, یہ تمام دنیا کے اندر جو راستے ہیں تاکہ تم سفر کر سکو, یہاں سے وہاں پہنچ سکو, یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. آپ غور کریں گے دوستوں, بہت سے راستے ایسے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے بنایا ہے, تو ہم کو یقین ہونا چاہیے اللہ نے بنایا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے 2 قسم کی سواریاں بنائی ہیں, 2 قسم کی سواریاں بنائی ہیں. ایک وہ سواری ہے جس میں ہمارا دخل ہے, ہماری محنت کا, ہماری دماغ کا دخل ہے, اور ایک وہ سواری ہے جس میں ہماری محنت کا کوئی دخل نہیں ہے. جیسے چوپائے, جانور, گھوڑے, بیل, یہ جو جس پر ہم سواری کرتے ہیں اس میں ہماری کوئی محنت کا دخل نہیں ہے, یہ براہ راست اللہ نے ہم کو دیا ہے. لیکن جو کشتی ہے, موٹر گاڑیاں ہیں, بائک ہے, اس میں جو ہے انسان کی محنت کا دخل ہے. لیکن اس میں بھی مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی جو ہے انسان کی اپنی خود کی کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر, کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں, لوہا استعمال ہوتا ہے, لکڑا استعمال ہوتا ہے اس سواریوں کو بنانے میں, یہ بھی تو اللہ نے پیدا کیا. اور پھر بنانا کیسا ہے, اس کی حکمت بھی تو اللہ رب العزت نے دی ہے. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ سواریوں کا بھی انتظام ہم نے کیا ہے, راستے بھی ہم نے بنائے ہیں. پھر آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے ایک چیز سے یہاں پر منع کیا, مشرکین کے ایک سوال کا جواب بھی دیا. مشرکین کہتے تھے کہ ہم کیسے ناحق پر ہو سکتے ہیں, ہم حق پہ ہیں, ہم یہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو ایسے تھوڑی کرتے ہیں, ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا, وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اتنا ہی تم کو باپ دادا کو دیکھنے کا شوق آیا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ تمہارے باپ دادا کیا حق پر تھے, ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ تھا کہ ہم حق پر ہیں, تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے. یا پھر باپ دادا کو دیکھنا ہی ہے تو تم اپنے باپ دادا جو حقیقی ہے, جن کو تم حقیقی مانتے ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کو تمام لوگ اپنا بڑا سمجھتے ہیں. نوح علیہ السلام, ان کو بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں. تو ان کو دیکھو, انہوں نے کیا ان کو شرک کرنے کو کہا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہا ہے. انہوں نے تو ایک توحید کی دعوت دی, رسالت کی دعوت دی ہے. تو باپ دادا کو دیکھ کر دوستو, یعنی ہم بھی آج اس سے سبق لے سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی جاہلیت والی رسم میں پڑے ہوئے ہیں, ہم بھی کسی ایسی چیز میں لگے ہوئے جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, تو دوستو پھر ہمارا اور مشرکین مکہ ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے, تو پھر مشرکین مکہ کی سوچ اور سمجھ اور ہماری سوچ اور سمجھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اس لیے کوئی بھی چیز اللہ اس کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے, ہمارے باپ دادا کا کوئی مسئلہ نہیں. باپ دادا اچھے راستے پر تھے تو چلیے اچھے راستے پر, بہت اچھی بات ہے. لیکن باپ دادا غلط راستے پر تھے تو ہم اس یہ بول کر کے بچ نہیں جائیں گے کہ ہمارے باپ دادا غلط راستے پہ تھے تو ہم بھی غلط راستے پر رہیں گے. اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پر سمجھایا ہے. اسی طرح مشرکین مکہ نے ایک اور غلط سوال کیا اللہ کے نبی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایسے غریب یتیم کو نبی کیوں بنا دیا؟ اللہ رب العزت چاہتا کسی کو نبی بنانا تو پیسے والے کو بناتا. 2 عظیم شہر ہیں ہمارے پاس, مکہ اور طائف, ان میں سے کسی سردار کو نبی بنا دیتا. یہ عبداللہ کے یتیم کو کیوں بنا دیا اللہ نے نبی؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری ان سوالوں کا پابند نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت سے سرفراز کرتا ہے. پیسے والا ہونا اور غریب ہونا اللہ رب العزت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العزت غریب کو بھی ہدایت دیتا ہے, اور اللہ چاہے تو پیسے والے کو بھی ہدایت دے گا. اللہ رب العزت پیسے والے کو گمراہ کرتا ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, اور غریب بھی اگر وہ روش پر اختیار کرے گا تو اس کو بھی اللہ گمراہ کر دے گا. تو اس میں پیسے والا ہونا اور غریب ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون بھی یہی سوال کرتا تھا کہ اے موسیٰ, تم جو ہے بنی اسرائیل کے پاس بھیجے گئے, تمہارا ماننا یہ ہے اللہ نے تم کو بھیجا ہے. اگر اللہ کو کسی کو نبی بنانا ہوتا, کسی کو بھیجنا ہوتا, تو دیکھو میرے پاس کتنا سونا ہے, کتنا مال ہے, کتنی بڑی حکومت ہے, میرے محل کے نیچے سے ندی بہہ رہی ہے, تو مجھ کو بنا دیتا اللہ. تو یہ دوستو ایسی چیز ہے کہ دنیا کو دیکھ کر کے متاثر ہونا, دنیا کو دین پہ تولنا, یہ سب جو ہے اللہ کے دشمنوں کی علامت ہے. اللہ کے دشمن دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کون اونچا ہے کون نیچا ہے. اصل دوستو اللہ رب العزت جس کو درجہ دیتا ہے, جس کو علم دیتا ہے, جس کو نبوت دیتا ہے, اس میں اللہ رب العزت کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے اس کو کیوں دیا, اللہ کی مرضی ہے. بہرحال اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا. اب زخرف کا معنی جو ہے سونے کے ہیں. اللہ رب العزت نے سورت میں بتایا ہے کہ اگر ہم کو ایمان والوں کا دل چھوٹا نہ ہو جائے, اس کا اندیشہ نہ ہوتا, تو ہم ان غیروں کو, اللہ کے نافرمانوں کو ایسی چھت دیتے جو پوری سونے کی ہوتی تھی, ان کی سیڑھی کو سونے کا بنا دیتے تھے, یہ سونے میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے, ان کو اتنی دولت دیتے تھے ہم, کیونکہ یہ دولت دینے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جائیں گے, یہ تو آخرت میں بہت بڑے ناکام ہونے والے ہیں. تو یہ دنیا کی جو چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں اگر ہم ان کو سونے چاندی سے پورا لبریز کر دیں, بھر دیں ان کو, تو بھی یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. لیکن ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ بیچارے ایمان والے دیکھیں گے کہ اتنا دیا ہے اللہ نے غیروں کو اور اتنا دے رہا ہے, تو ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا, اس لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا. ورنہ دنیا کی ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے, سب دے دیتے تھے ان کو ہم.
اصل قیمت اللہ کے نزدیک آخرت کی ہے، اصل قیمت نیکی کی ہے، اصل قیمت تقوی کی ہے. اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا. پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے. دخان کا معنی دھوئے کے ہیں. مشرکین مکہ پر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے جب ان لوگوں نے مانا نہیں، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا عذاب ان پر بھیجا. کیسا عذاب بھیجا؟ چھوٹا عذاب. عذاب کی شکل یہ تھی کہ مکہ کے اندر اور اطراف میں پورا قحط ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، غلہ نہیں اگ رہا ہے. مشرکین مکہ جو ہے فاقے میں آ گئے، بڑے بڑے سردار غریب بن گئے. سب لوگوں نے ابو سفیان کے پاس جا کر کے درخواست کی کہ دیکھو یہ ہو نہ ہو ہماری یہ بدبختی ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اس لیے ہمارے پہ عذاب آیا ہے. سب سمجھ میں آ رہا ہے ان کو. تو تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ اللہ رب العزت اس عذاب کو ہٹا دے. میں روز بول رہا ہوں کہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے جیسے ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی صفات میں شرک کرتے تھے کہ اللہ تو کرتا ہے لیکن یہ بھی کرتے ہیں. یہ سب اللہ کے معین و مددگار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ابو سفیان جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست کی کہ دیکھو یہ قحط آیا ہے ہماری گناہ کی وجہ سے، اگر یہ قحط تم ہٹا دو گے اللہ سے دعا کر کے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اسی طرح فرعون پر بھی اللہ رب العزت نے مختلف عذابات بھیجے تھے، اسی لیے بار بار فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، آج بھی کئی بار آیا. تو فرعون نے اس پہ تقریباً 8 عذاب آئے تھے. ایک عذاب ایسا آیا خون کا عذاب کہ فرعون کے لوگ، فرعون کی قوم جو بھی کھانا کھائے پانی پیے اس کے اندر وہ خون بن جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے وہی پانی رہتا تھا. پھر جو کا عذاب آیا کہ جدھر دیکھے ادھر جو ہوتی نا بالوں کے اندر، کپڑے میں جو، کچن میں جو، جدھر جائے ادھر جو. فرعون ہی پریشان ہو گئے تھے. مینڈک کا عذاب آیا، جدھر دیکھے ادھر مینڈک، بستر میں سونے جائے تو مینڈک بھرے ہوئے. یہ اللہ کی طرف سے عذابات تھے. اسی طرح ان پر جو ہے مختلف عذابات آئے، لیکن ہر بار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ عذاب ٹلا دے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ یہ ہدایت پر آ جائے، بہرحال دعا کرتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا. اسی طرح مشرکین مکہ پر یہ قحط سالی کا عذاب آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ رب العزت عذاب ہٹا دے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ عذاب تو ہم ہٹا دیں گے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ماننے والے نہیں ہیں. لیکن یہ عذاب تو چھوٹا عذاب تھا، اب جو ہے آخرت کے لیے ہم نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اگر یہ نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے مت ماننے دو، یہ عذاب تو ہم ہٹا رہے ہیں لیکن بڑا عذاب ان کو آنے والا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ عذاب ان سے ہٹ گیا. عذاب ایسا تھا کہ بھوک کی وجہ سے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی بھی وہ حالت تھی کہ بھوک کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے اوپر جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا دھواں آیا ہوا ہے. اسی کو کہتے دخان جو کہتے دھوئے کو کہتے ہیں. تو وہ دھواں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اوریجنل دھواں نہیں تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے ایک دھواں ان کو نظر آ رہا تھا. یہ عذاب کی ایک شکل تھی. بہرحال اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا. ایک چیز یہاں پر بیان کی اللہ رب العزت نے، زمین و آسمان کا نظام اللہ رب العزت نے یہ کھیل کود اور تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں رکھی ہے، اسی کو بیان کیا گیا ہے. پھر آگے چل کر کے اور ایک صورت ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل سمجھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.